بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی کل کی ویڈیو کے منسلک اگلی گفتگو مقدر اور محنت کے عنوان پر۔ آپ چھوٹی سی چونٹی کو دیکھیں کہ صبح سے شام تک کام کرتی ہے۔ چونٹی کو آپ کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ تو دنیا میں محنتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور ساری کائنات محنت کرتی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ محنت کرتا ہے، بلکہ ہمہ حال محنت میں مصروف ہے۔ موسم محنت کرتے ہیں، ہر چیز دوسری چیز کا مقابلہ کرتی ہے۔ دریا پہاڑوں میں سے چلتا ہوا اور محنت کرتا ہوا اپنا راستہ کاٹ کر سمندر کو جا پہنچتا ہے۔ تو ہر چیز محنت کرتی ہے۔ محنت کائنات کی جبلت میں ہے۔ محنت کے بغیر کسی کا رہنا مشکل ہے۔ جواری بھی محنت کرتا ہے اور نیک آدمی بھی محنت کرتا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ محنت کرنا تیری فطرت ہے، تو اس سے رک نہیں سکے گا۔ اب محنت وہ کر جو تجھے برباد نہ کر دے۔ محنت وہ کر جو ہمارے راستے کی محنت ہو۔ محنت وہ کر جس کا انجام اللہ سے ملاقات ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بڑی محنت کرے، منزل پہ پہنچے اور پتہ چلے کہ یہ تو دوزخ کا مقام ہے۔ آپ نے جنت یا دوزخ میں محنت کے ساتھ ہی جانا ہے، اس لیے کہیں ایسی محنت نہ کرنا کہ جہاں بھی آگ کے پاس بیٹھے رہو اور محنت کرتے کرتے دوزخ میں جا پہنچے۔ کہتے ہیں کہ بے شمار لوگ بڑی محنت کر کے دوزخ میں جاتے ہیں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ دوزخ میں جا رہے ہیں تو پھر محنت کیسی۔ کئی لوگ گناہ کی تلاش میں صبح سے شام تک سرگرداں رہتے ہیں، حرام رزق کی تلاش میں، اور چور، ڈاکو، جواری بڑی محنت کرتے ہیں۔ کئی لوگ جھوٹ کی تلاش اور جھوٹی باتوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہاں محنت کر کے انسان کہاں کا کہاں پہنچتا ہے۔ اکثر کاروبار میں بھی انسان جو محنت کرتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں آلائش آ ہی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، فرض کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کاروبار نہیں ہوگا اور تمہیں تمہاری بچت منفعت نہیں دے گی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے تم اپنا رزق استعمال کرو، اس رزق میں شاید فلاح ہو جائے۔ محنت جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتا، اور مقدر یہ ہے کہ تم محنت کرنے پر مجبور ہو۔ کہتے ہیں کہ جو نکما انسان ہے سب سے زیادہ محنت اسے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اسے کام نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتا ہے وقت کیسے گزاروں۔ کبھی وہ یہ کرے گا کہ آپ کے پاس آ جائے گا اور کہے گا تیرے پاس تو ٹائم ہی نہیں، میں خود ہی ملنے آ گیا۔ جن لوگوں کے پاس کام ہے وہ آسانی سے رہتے ہیں اور ان کی محنت اچھی ہوتی ہے۔ سب سے اچھی محنت وہ ہوتی ہے جو اللہ کو قبول ہو اور مقبول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ وہ محنت اچھی ہے جو آپ کو کسی نیک راستے کی طرف لے جائے، ورنہ محنت کے ذریعے ہی عذاب آ سکتا ہے۔ محنت تو ہوتی ہی تب ہے جب آدھا پتہ ہو اور آدھا پتہ نہ ہو۔ تو آپ کی زندگی یہ ہے کہ آپ کو کچھ تو پتہ ہے اور کچھ اندیشہ، آدھی امید ہے اور آدھا خوف ہے۔ محنت انسان کی فطرت ہے اور وہ بچ نہیں سکتا۔ اپنی محنتوں کو مبارک محنت بناؤ۔ دعا یہ کرو، اے اللہ ایسی محنتیں عطا نہ فرما جو ضائع ہونے والی اور ضائع کرنے والی ہے۔ محنت انسان کو ضائع کرتی ہے اور انسان محنتوں کو ضائع کرتا ہے۔ ہماری آج کی آسائش جو ہے یہ پہلے زمانوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ مثلاً آپ کو سڑک بنی ہوئی مل رہی ہے، آپ کے پاس جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہ پرانے لوگوں کی ہیں، نیکی بھی پرانے لوگوں کی ہے، ماں باپ کی دعائیں چلی آ رہی ہیں، ان کی محنت آپ کا اثاثہ ہے اور ان کے لگائے ہوئے درخت تمہارا پھل بنتے ہیں۔ اب تم آنے والے زمانے کے لیے محنت کرو۔ اپنا آنے والا زمانہ اور لوگوں کے آنے والا زمانہ یہ ضروری ہے۔ آپ محنت کیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔